آج کی یہ خبر ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے پر مرکوز ہے جو صرف ایک یونیورسٹی تک محدود نہیں بلکہ پورے تعلیمی نظام اور اس کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ حیدرآباد کے منی کنڈا علاقے میں واقع مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جسے عام طور پر مانو کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت اپنی تقریباً 50 ایکڑ زمین کو لے کر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ زمین واقعی غیر استعمال شدہ ہے یا پھر مستقبل کی تعلیمی ضروریات کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اگر پس منظر پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ جب مانو کو منی کونڈا میں 200 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی تھی تو اس کا مقصد بالکل صاف تھا: اردو زبان کے فروغ، اقلیتی طبقات کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے اور ایک مرکزی یونیورسٹی کے طور پر طویل مدتی منصوبہ بندی کو سامنے رکھ کر یہ زمین دی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں تعلیمی عمارتیں، ہاسٹلز اور دیگر بنیادی سہولیات تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق آج زیادہ تر زمین استعمال میں آ چکی ہے، جبکہ کچھ حصہ مستقبل کے منصوبوں کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ تاہم کچھ عرصے قبل ایک ضلعی سطح کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ مشاہدہ کیا کہ کیمپس کا تقریباً 50 ایکڑ حصہ ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر سرکاری سطح پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا اس زمین کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور بعد ازاں یونیورسٹی کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا، جس میں وضاحت طلب کی گئی کہ یہ زمین کیوں نہ حکومت کے حوالے کر دی جائے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مانو انتظامیہ کا موقف صاف ہے کہ یہ زمین ہرگز بیکار نہیں بلکہ منصوبہ بند توسیع کا حصہ ہے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ نئے تعلیمی اور رہائشی منصوبوں کے لیے CPWD حیدرآباد کی ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ درکار ہے۔ جب آپ حتمی مرحلے میں ہیں، جب تک یہ رپورٹ مکمل نہیں ہوتی اور مرکزی حکومت سے فنڈز منظور نہیں ہوتے، اس وقت تک تعمیراتی سرگرمیاں شروع کرنا ممکن نہیں۔ اسی بنیاد پر یونیورسٹی اپنی تفصیلی وضاحت تیار کر رہی ہے۔ اسی دوران کیمپس کا ماحول بھی بدلتا نظر آیا۔ مانو میں طلباء کے احتجاج نے ایک نمایاں شکل اختیار کر لی۔ ابتدا میں یہ آوازیں محدود اجتماعات تک محدود تھیں، لیکن بعد میں یہ ریالیوں اور مظاہروں کی صورت میں سامنے آئیں۔ طلباء کا صاف کہنا ہے کہ یونیورسٹی کو زمین کے معاملے میں نشانہ بنانا ناانصافی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین مستقبل کی نسلوں کے طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے۔ طلباء نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ کیمپس میں طویل عرصے سے اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اجتماعی آواز کمزور ہو رہی ہے، اور زمین کا یہ تنازع اسی اندرونی بے چینی اور مایوسی کا اظہار بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ اب سیاسی حلقوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ مختلف اپوزیشن قائدین نے حکومت کے اس قدم پر سوالات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کی زمین سے متعلق فیصلے صرف انتظامی اصولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ تعلیمی منصوبہ بندی اور مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ہونے چاہیے۔ بعض رہنماؤں نے اس معاملے کو ماضی میں سامنے آنے والے یونیورسٹی زمین تنازعات سے جوڑ کر دیکھا ہے۔ اب سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ غیر استعمال شدہ زمین کی تعریف آخر کیا ہے؟ کیا صرف اس بنیاد پر کہ کسی زمین پر فی الحال عمارت تعمیر نہیں ہوئی اسے بیکار قرار دیا جا سکتا ہے، یا پھر فنڈز میں تاخیر، منظوری کے مراحل اور طویل مدتی منصوبہ بندی جیسے عوامل کو بھی سمجھنا ضروری ہے؟ فی الحال اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ یونیورسٹی اپنی وضاحت پیش کرنے کے عمل میں ہے، حکومت اپنے موقف پر قائم ہے اور کیمپس میں بے چینی بدستور موجود ہے۔ یہ معاملہ صرف 50 ایکڑ زمین تک محدود نہیں بلکہ ایک مثال بن سکتا ہے کہ آئندہ تعلیمی اداروں کے ساتھ زمین سے متعلق معاملات کو کس طرح نمٹا جائے گا۔ ایسے میں سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہیں کہ تعلیم اور پالیسی کے درمیان یہ تناؤ کس سمت جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔